أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه واقعی اس حقیقت جو کوئی شک نہیں کہ جو کچھ مولانا قاری محمد سلیمان صاحب نے آخیا کہ مولانا سیف اللہ خالد صاحب نے اس جنگل دے اندر دین دا منگل لگا دیا سب تو اوکھا کم ہے مسجد اور مدرسے کی تعمیر کرنا انہوں نے بڑی محنت نال عالی شان مسجد بھی بنا دیتی طہارت خانے بھی وضو خانے بھی اللہ انہوں دے معاونین دے کرم دین و دنیا دیاں برکتاں نال بھر دے مدرسے دا سالانہ پروگرام ہے حفاظ دی دستار بندی ہوئی وقت دا تقاضا یہ ہے کہ کچھ قرآن دی عظمت بیان کی ہے لیکن مولانا نے میرے ذمے لایا کہ میں اج دی محفل جو معراج مصطفیٰ بیان صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے مختلف نبیوں نو ایسے معجزے عطا کیتے جنہاں نو ویکھ کے انسانی عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی توجہ ہے؟ سمجھے جا سکتے کسی دا تخت ہوا چ رہا، ہوا اس پہ مسخر ہو گئی، کسی اتے دیکھتی ہوئی اگ جیڑی آئی وہ بھی پاگ و بہار ہو گئی۔ کسی دے ہاتھ وچ لوہا موم ہو رہا، کسی دی سوٹی سپ بن رہی ہے، کوئی مادر ذات نابینیاں نو بھی نہ کر رہے، کوڑ دے مرض والیاں نو درست کر رہا، مردیاں نو زندہ کر رہا بِإِذْنِ اللہ۔ ایسے ایسے معجزے اللہ نے نبیوں نو عطا کیتے جس نال انسانی عقل حیرت زدہ ہو گئی۔ میرے آقا نو بھی اللہ نے بڑے معجزے دیتے، قرآن کا تھوڑا جا ذکر ضرور کر سکتے۔ اگر اللہ میرے نبی نو کوئی معجزہ نہ دینا نا، جانور میرے نبی نال کلام نہ کر دے، پتھر میرے نبی نو سلام نہ کر دے، کوئی معجزہ نہ ہوتا، اپنی لعاب کوڑے کھوج سکتی تے کوڑا کھوئی مٹھا ہو گیا، کنکریاں دشمن دے ہاتھ وچ کلمہ پڑھن لگیاں، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اگر اللہ میرے آقا نو کوئی معجزہ عطا نہ کرتا نا، کعبہ دے رب دی قسم میرے نبی دی صداقت واسطے اکو قرآن والا معجزہ ہی کافی آئی، ضرورت ہی نہیں کسی معجزے، اس تو بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو میں بیان کر سکتا تھا پتہ لگ سے کہ یہ معجزہ کس کی زبان ہے جو نکل رہا ہے، کون ادا کر رہا، کون سنا رہا، جیڑا کسی مکتب وچ نہیں گیا، جیڑا کسی سکول وچ نہیں گیا، کسی درسگاہ وچ نہیں پڑھیا، کسی مدرسے وچ نہیں پڑھیا، قلم دوات کاغذ تختی نو ہاتھ بھی نہیں لایا، امی ہے امی، جنہیں ماں دے پیٹ جو بچہ باہر آندا نا تے کچھ نہیں جاندا، اے میں نا امی دا ماں والا، تو میں بچے نو آدھے ہو بے جاہل ہے، جاندا تو بھی کوئی نہیں، جاہل نہیں آدھے، میں بڑا زبردست معنی کر دیتا ہوں، جاہل نہ جنہیں ماں دے پیٹ جو بچہ پیدا ہوندا تے کچھ نہیں جاندا، انہی آن میرے نبی نہ لکھنا جان دیں، نہ پڑھنا جان دیں، نہ کبھی تقریر کیتی ہے، نہ خطاب کیتا، اپنا نام لکھنا نہیں جاندا،
زمانے چوں ایو جیا کلام نکلن لگ گیا جس نے عرب دے شاعرانو خطیبانو چیلنج کر دیتا فاتو بسورت من مثلے تو ساتھ دیو میرا نبی آپ پڑھیں گا تو ساتھ پڑھے ہوئے ہو شاعر ہو خطیب ہو متکلم ہو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ کس قوم نو چیلنج ہو رہے ہیں جڑے آدھیں زبان ساڈے کولے تکلم ساڈے کولے خطابت ساڈے کولے فصاحت ساڈے کولے بلاغت ساڈے کولے وہ آدھیں ساڈے تو سوا سب عجم ہے عجم دا معنی نے گونگا وہ آدھیں تو سارے گونگن شعر و شاعر جنہ دیاں معصوم بچیاں فل بدی 100 شعر پڑھ دینی ہیں اس قوم نو چیلنج ہو رہا فاتو بسورت من مثلے اگو یار حد دی ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تساں این نہ کر سکو اس تو بعد اللہ نے حد ہی مکا دیتیاں وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے ہرگز نہیں کر سکو گے رب دے اس چیلنج کی تلوار دنیا کفر دے سر تے لٹک رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت دی صبح تک لٹکتی رہے گی انشاءاللہ اس چیلنج کو کوئی قبول ہو نہیں کر سکتا سب تو بڑا بوجھ ہے یارو 8 سال دا بچہ اپنی زبان وچ روانی نال گفتگو نہیں کر سکتا 9 سال دا اس آخو نا ذرا گل کر اپنی زبان نہیں کر سکتا اس آخو گے ذرا 10ویں سپارے دے شروع تو شروع ہوئے وہ ہاتھ بن کے این شروع ہوتا جنہیں چشمہ اگلن لگ گیا اس تو بڑا کیا ہے سینے محفوظ کر دیا میرا موضوع نہیں جتنے معجزے اللہ نے میرے نبی نو عطا کیتے اس نے انسانی عقل نو حیرت زدہ کر دیتا لیکن انہاں وچوں جڑا معجزہ معراج والا ہے نا انسانی عقل حیرت زدہ ہو گئی کہ اللہ نے میں بالکل تمہید نہیں بننا چاہتا تمہید تو بغیر شروع کرنا چاہتا گل اللہ نے میرے آقا دے وجود مقدس نو دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی کوئی میرا بزرگ اتنے آیا کہتے رلے آ گیا ہوئے میں چلو وہابیاں نو سنا بھی اس نو آئی تھی پڑھایا گیا بے نبی نو نہیں مندے معراج نہیں مندے شفاعت نہیں مندے اس نو بیچارے نو پڑھایا گیا اس کا قصور کوئی نہیں میرے دل وچ سنن والوں دے واسطے اللہ نے خیر خائی دا بڑا جذبہ رکھا بڑا جذبہ خدا گواہ میں وہاں بجرا دلال ایک ڈیرے تقریر کی تھی اتنے سارے طبقے دے لوگ ہیں تقریر ختم ہوئی جڑے لوگ اپنے دوستوں کو رلا کے لائن 5 دوستاں نے انہوں نے ٹیلی فون کیتا آج تو بعد بھائی ساڈا عقیدہ تواڈے آ ضد نہ ہوے نا اناد نہ ہوے انابت ہوے ہن میں مشکل جملے نہیں بولتا تقریر وچ انابت کرنا دین جب تک سے یہ کس نال کھادی ویندی انابت کیا ہے انابت ہے دل والا برتن سیدھا رکھنا دل والا برتن می بستا پیا ہوے موسلا تھا 4 گھنٹے تو سین دے وچ ون کے برتن رکھیا عمودہ 4 گھنٹے تو بعد تسا گئے تسا ویکھیا اسے جت قطرہ بارش کا نہیں آیا
تو آخیا ہے بارش کا قصور ہے، میرے برتن وچ نہیں آئی، سیانا بندہ آکسی بارش کا قصور نہیں، تیرے رکھن دا قصور ہے، بارش لیمنی آیا پانی برتن دا منہ سدھا رکھنا آیا۔ اس قرآن علی رحمت دی بارش تو سیراب ہونا چاہنا، دل والا برتن سدھا رکھ، انابت رجوع، یا اللہ ہدایت دے رستے کھول، یا اللہ کوئی مولوی کچھ جاتا، کوئی مولوی کچھ جاتا، یا اللہ میری رہنمائی کر۔ میں شہر چ جملہ آکھا نا تو لوگ تڑپ جاتے، اتنے پتہ نہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، لیکن علماء کو تو تھوڑی گزارش ہے، سارے علماء پیچھے لکا کے بہا دیتے ہیں، وہ تو میرے جملے دی لذت لین نا، وہ تو میرے جملے دی لذت لینا۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو طالب ہو، طالب کہنا تے طلب ہوئے، خواہش ہوئے، طالب ہوئے، طلب ہوئے، تلاش ہوئے، بندے آدمی آدھا ہدایت اس کو ملتی ہے جڑا طالب ہوئے، تے جے طالب نہ ہوئے نا وقت ابو طالب بھی ہوئے تے نہیں لبدی، نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، ہدایت طالب نو لبدی، یہ طالب نہ ہوئے نا ابو طالب ہوئے اس نو بھی ہدایت نصیب ہو، دل لالا برتن کے رکھنا پاؤں گا۔ دوسرے طبقے دا میرا کوئی بھائی، کوئی بزرگ، کوئی سگا پتر کالج سکول دا طالب علم سن رہا میری گل نو غور نال سنے، میرے پیغمبر دے وجود مقدس نو جسم روح سمیت، جسم بھی تے روح بھی اللہ نے عالم بیداری جاگ دیا، زمین دیاں پستیاں تو جایا اور جا کے بلندی دے اس مقام تے پہنچایا جتنے حضرت موسیٰ دی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل دا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، اتھے میرے نبی دا وجود مقدس پہنچی، آسمان تلے رہ گئے، پھر بیت المعمور بھی تلے رہ گئے، وسدرۃ المنتہا بھی تلے رہ گئے، وجنت الماوا بھی، ستوں آسمان تلے، تین تا پڑھایا گیا نا بھئی یہ دیوبندی وہابی شاتی کچھ نہیں مندے، اے نبی پاک دی عظمت بیان نہیں کردے، میرے نبی دے وجود مقدس نو رب نے چاہیا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان میرا نبی ہور اتے، سدرۃ المنتہا، منتہا کو سمجھ رہا، منتہا انتہا، انتہا اتھے جبریل رہ گیا تے میرا نبی ہور اتے، پتہ نہیں میری یہ گل صحیح ہے یا نہیں صحیح، علماء فیصلہ کر سکتے نہیں، جڑی میں اگلی گل کرنا چاہتا بندہ پہلی میری عمرے تے بنی پہلی ستلا گنگ تو نکلے، بنہار تو نکلے، اتھاں بھی خود خودی رہ دیئے، پتہ نہیں جہاز تے کنے چڑساں، جدے کنے وساں، بس تے کنے پوچھاں، وقت مکے کتے مکان کنے لبسی، ہوٹل وقت حجر اسود، جتنے علماء حج کریں دیں عمرے کریں دیں، قاری صاحب بھی گیا انہوں نے میں بھی گیا، اساں کتاب الحج فقہ کی پڑھیے، حدیث کی پڑھیے، پھر پڑھائی بھی ہے، لیکن خدا دی قسم ہائی دی حقیقت اتھے ون کے سمجھ اساں سمجھی وجہ سے صفا مروہ کوئی پیر دور جائے، میں طواف کر کے دے میں کیا صفا مروہ ہونا کہ وہ پیچھو گرام دینے میں تھے لوگ بھائیدے ودے، بندہ پریشان ہونا، نمی جائے اوپری جائے ان دیکھی،
کہ یہ نال ایک بندہ ہوئے جس پہلے کئی باری گیا ہوئے اس ہر جا بیکھی ہوئی ہوئے تو بندے نو تسلی ہے چلو یہ نال یار یہ دسے سی کہ مسفلا محلہ تے ہوٹل تے این کمرہ تے باب عبدالعزیز اے حجر اسود تے استلام کرنے یہ تو اے صفحہ مروہ اے کورنچ پانی اور جبریل دا سالیاں جائیاں بیکھی ہوئی ہیں واہ بھائی واہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ستواں آسمان سدرۃ المنتہا جنت ہن میرے نبی دے نال ہو رہنمائی کر رہا ادھر آؤ سواری اتنے بند دیتی مسجد کے اندر آؤ اے جڑے لوگ ویکھ رہے ہو نا اے نبیاں دی جماعت ہے آج تساں انہاں دی امامت کرو سونے دی پوڑی لائی گئی میرے نبی اس سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان سے پہنچے جبریل آخ رہا ہے فلانا نبی ہے سلام کرو دوسرا آسمان اے فلان نبی ہے سلام کرو بیت المعمور بالکل بیت اللہ دے اوپر اس دے نال ایک بزرگ ایک لگا کے بیٹھے ہیں جبریل آتے کہ تیرا دادا ابراہیم ہے انہوں نے سلام کرو ہن جبریل آتا ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اے فلاں ہے تے جے پہنچے نا سدرہ تے جبریل کانڈ والائی ہن سفر ان دیکھا میرا نبی انہاں راما تو واقف نہیں تھوڑی جئی پریشانی آئی اتوں آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی میرا نبی ہور اتے تو ہم سارے نبی پاک نال محبت بولو تو صحیح بے شک نہ کوئی یاد ہے کیوں جی قاری صاحب خطیب آتے رہتے ہیں تواڈے وچوں جنہ جنہ نبی پاک نال محبت ہے نا وہ ہاتھ کھڑے کرے میں آکھیا جنہ جنہ نو کی ہوندی جس نو ساری کائنات تو ود کے نبی پاک نال محبت نہیں ہو مومن ہی نہیں تو ان سارے نبی پاک نال محبت ہے یہ شبدہ کو یاد ہے پھر دوسرے طبقے دے اپنے بھائیوں نو مخاطب کرنا چاہتا معاہدہ نو بالکل مخاطب نہیں کرنا چاہتا جو اپنی پڑھائی قوم تو توحید سنی بھی ہے سمجھی بھی ہے اب تہاڈا یہ فائدہ ہوندا بھی جڑا گلشن ہے نا توحید والا اندر لگے ہویا یہ تھوڑا جہا مرجھا جاندا قرآن سنیا تے تھوڑا جہا پانی لب جاندا وہ سراب وہ گلشن سراب ہوندا رہندا ورنہ ساڈے اصل مخاطب جڑے نا وہ دوسرے طبقے دے بھائی ہیں وہ میری گل غور نال سنیں جنہوں نے وہاں کیا آخیا گیا بھی شاطی جو بندی وہابی عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کر دے کچھ جادر میں بیان کر سکتے نہیں آج میں عظمت مصطفیٰ ایک جملہ آکھنا چاہتا پسند آ جائے دو ہاتھ جا کے سبحان اللہ آکھنا پسند اگر جملہ پسند آ جائے معراج علی رات میرے نبی دے وجود مقدس نو عالم بیداری اللہ نے زمین دیا پستیاں تو چایا اور بلندی دے اس مقام تے پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی دے قدموں دے تلے آ گئے ساری کائنات تلے آ گئی میرا نبی اتے چلا گیا سدرۃ المنتہا بھی تلے ذرا تلے دا لفظ تھا تلے کہ تھلے تھلے کہ تو یار لاہور نہیں بولی جائے تھلے ساڑھی تو بندیالی تلے تو کیا دو استعمال ہونے بولو میرے نام یاد اور سارے نبی پاک نال محبت ہے سارے محبت ہے حصہ پاؤ یار اپنا اس رات سدرۃ المنتہا بھی تلے جنت الماوا بھی
تلے اس رات بیت المعمور بھی تلے ستوں آسمان تلے آتشی کرنا والا سورج تلے ضیا باشیاں کرن والا چاند تلے جگمگان والے ستارے تلے سرب فلک پہاڑ تلے انبیاء دی ارواح تلے انسان بھی تلے جنات بھی تلے فرشتے بھی تلے جبریل بھی تلے اسرائیل بھی تلے اسرافیل بھی تلے عرش اٹھانے والے فرشتے وہ بھی تلے آمنہ دا لال سب توتے میرے نبی رب دے کول پہنچ گئے ہن جبریل وچ کوئی نہیں رب نال گلاں ہون لگ ماشاءاللہ ہن جبریل پیچھے رہ گیا ہن بغیر واسطہ جبریل دے میرے نبی دی اور رب دیاں گلاں ہون لگ گئیاں میرے نبی نے ترائے تحفے پیش کیتے لیکن اس میں ادھار رکھ کے جا سکتا ایک مستقل موضوع الگ موضوع بلکہ 3 الگ الگ موضوع ہیں میرے نبی نے تحفے پیش کسی گھر بتا جاوے تا تحفہ لے التحیات للہ والصلوات والطیبات پھر دوسرے طبقے دے اپنے دوستوں اور بھائیوں کو اکثر اے ہر نماز پڑھ دے ہو ترجمہ جان دے ہو سمجھ کے پڑھ دے ہو خدا دی قسم ہے تمہیں نماز دا ترجمہ پڑھ لو آنا دا شرک تو آنے دلہ رہ بھی نہیں سکتے یہ نماز دا ترجمہ پڑھنا وہاں بجرج میری کس گل نے اثر پا دیتا لوگا تقریر تو میں خیال ہوتے توحید نے کی تھی لیکن گل میں اتھے آتی جملہ میں اتھے آتی تین علماء نے خطیبہ نے تیرے مولویہ نے پٹی پڑھا دیتی تو پلید ہیں تیری نہیں سنتا یہ بزرگ تہجد گزار ہیں نیک ہیں ولی اللہ ہیں انہاں دی نہیں موڑتا تیری نہیں سنتا ہنے جتے ذمہ دار نوجوان اجازت دے میری نہیں سنتا میں اتھے لوگوں نے مخاطب کیتا بیجے لے رکوع تو اٹھین دے ہو کیا دے ہو رکوع تو اٹھین دے کیا دے ہو سامی اللہ لمن حامدہ کہاں ترجمہ ایدہ ترجمہ انہیں جس اللہ دی حمد و تعظیم کیتی اللہ نہیں سنے کہ میں سن لئی اے جڑے حمد و تعظیم کریں دے اور رکوع زور دی کریں دے ہو کہ ہولے نال اللہ سنتا کہ کوئی نہیں اٹھینیا کیا دا سامی اللہ اللہ سن لئی تے جڑے مسیح دے جو باہر نکلنا تا آدھا میری نہیں سنتا ہر نماز تا سامی اللہ تو ترجمے والے پاسے نہیں آیا یہ تو صرف نماز دا ترجمہ پڑھ لے میں آنا شرک والی بیماری تیرے وچ رہے التحیات للہ مولا میں عرش کے قریب آ کے تیرے نال وعدہ کر رہی ہوں کہ میری قولی عبادت زبانی عبادت جس عبادت کا تعلق میری زبان نال ہے مولا تیرے نال وعدہ کر رہی ہوں وہ زبانی عبادت کرے ساتھ للہ کہنے واسطے یہ جڑی زبانی عبادت ہے اس عربی چاہتے ہیں دعا عربی کیا دیں دعا فارسی کے ساٹھی زبان چاہتے ہیں پکارنا سورنا سورو پکار
اس نظریے نال پکارنا جس نو میں پکار رہا میں اس نو نہ ویدھا پیا تے او مینوں اور بغیر کسی آلے دے بغیر کسی ذرائع دے بغیر ریڈیو وائرلیس فون شواما مشینری دے ہر جگہ تو میری پکار سن رہا اے پکار عبادت ہے اے پکار اس کو کہتے ہیں قولی عبادت یہ ادھار ہے والصلوات مولا تے جیڑی بدنی عبادت ہے نا جہاں تعلق بدن نال ہے تیرے نال وعدہ کر رہے ہیں بدنی عبادت بھی کرے ساتھ للہ زور نال بولو یار للہ بدنی عبادت کے ہاتھ بنانا رکوع کرنا سجدہ کرنا طواف کرنا احرام بننا حجر اسود عبادت ہے عبادت ہے یہ بدنی عبادت اس کے بھی سب کو اعلی عبادت ہے سجدہ بدنی عبادت جو سب کو اعلی عبادت کیا ہے سجدہ سجدہ کس کو دن پیشانی زمین تے رکھ دینا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھن نو سجدہ نہیں آتے تینے غلط پڑھایا گیا اسا کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا سجدہ کیے بنیا یہ تین مولویاں غلط پڑھایا سبحان ربی الاعلیٰ آکھن دا نا سجدہ نہیں ورنہ جا مولوی صاحب کو پوچھ بن کے پوچھے کہ مولوی جی ایک بندے نماز متھا زمین تے رکھیا سبحان ربی الاعلیٰ نے ایسا کیا چالیا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی پوچھے بات یہ بھی پوچھے میں سجدہ صاف کرنا پوسس بات مولوی صاحب نے واقعی کہ مولوی صاحب کو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھیا سجدہ کیوں پڑھیا نماز ایک سجدہ فرض ہے بات مولوی صاحب تن دسین کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھن دا نا سجدہ نہیں متھے نو زمین تے ٹیکن دا نا کہ ہے کدی گہرائیت بھی اترے کرو یار تحقیق کی کرو نوجوانوں اور کالج یونیورسٹیاں دے نوجوانوں تحقیق کرو تحقیق جستجو پرکھ والطیبات تے مولا جیڑی میری مالی عبادت ہے نا یہ بھی کرے سان للہ کس واسطے کہ مالی عبادت کے زکاۃ عشر قربانی صدقہ خیرات حج نظر نیاز منت چڑھاوا یہ ساری مالی عبادت یہ ساری کیڑی عبادت زکات بھی مالی عبادت ہے نا موبائل ہوں کوئی تسوں بھی سنو عشر بھی کہ یہ عشر لازم ہی نے میں ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں ہاتھ کھڑے کرواؤں نا بے تواڈے جو مین کے عشر کون دیندا مین کے انج نہیں میں 2 بوریاں دے دو 5 بوریاں دے دو 10 بوریاں دے دو 7 بوریاں دے دو انج نا مین کے اتنی آئیاں اتنی بن گیا میرا خیال ہے 5 بندے بھی ہاتھ کھڑے نہ کریں انج یار میں شہر دے وچ تاجراں کول پوچھاں بھئی مین کے زکات کتنے دین دیں حساب کر کے کروڑ روپے کی مالیت ہوئے نا 2.5 لاکھ روپیہ بن گئی جی لاکھ روپیہ ہوئے 2.5 ہزار روپیہ بن گئے نہیں
یہ بھی ہوتی رحمت نہیں ہاں ورنہ خدا دی قسم ہے آکھیا تے ماں دے پیٹ چوں آیا ہے تے ننگا نہ آیا بدن تے کپڑا کوئی نہیں یا سر تے پگڑی کوئی نہیں پیر جُتی کوئی نہیں تے وقت پیسے کھیڑنا زمیناں دکاناں فیکٹریاں مال فصلاں باغات اے میں دتے نہیں ہن وپار دی گل اے وے ادھا مال میرا تے ادھا تیرا یہ آکھیا کہ جڑے اللہ تو ڈرن والے لوگ ہیں انہاں عمل کرنا ہے کہ کوئی نہیں کرنا واہ میرے مولا اللہ نے فرمایا 100 روپیہ چوں 2.5 روپیے میرے تے 97.5 تیرے وقت بندے نہیں دیتے تینوں قسم دیاں عبادتاں للہ کس واسطے ہوں گی اگوں اللہ نے میرے نبی نو 50 نمازاں دا تحفہ دے لے جاؤ 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ملاقات ہوئی میں پوچھا سناؤ کہ 50 نمازاں ملیاں حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی ہوں وقت یا تخفیف کروا لو ہلکا تھوڑا جہا ہلکا کروا لو کام گئے اللہ نے 5 معاف کر حضرت موسیٰ کیا انہاں 45 پڑھن دی بھی طاقت نہیں پھر گئے اللہ 40 کر 5 کر کے نا گھٹدیاں 5 رہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا انہاں 5 بھی کوئی نہیں انہیں طاقت نہیں سخت نہیں 5 پڑھا ساڑھے دوست آتے ہیں اے وہابی جو بندی آتے ہیں اللہ دے نبی جان دے کوئی نہیں حضرت موسیٰ جان دے ہیں کہ نہ جان دے اساں حالے جمعی بھی نہ سے انہوں نے اس ویلے پتہ ہی گئی نہ 5 کو نہیں پڑھ جان دے ہیں نا ایک خطیب سے بیان کر رہے لوگوں کو نعرے لا رہے سبحان اللہ یہ حضرت موسیٰ جان دے ہیں اتنا نہیں پیا سکیندا بھی اس سے ساڈے نبی دی توہین ہے حضرت موسیٰ جان دے ہیں تے ساڈے نبی کو حضرت موسیٰ دسن دے اتنی گل سمجھ نہیں آ رہی اور میرے بھائی تیرا مولوی جو کچھ بیان کر رہا بغیر دلیل دے کر رہی بندیالوی جو کچھ بیان کر رہا نبی پاک دے ارشاد دے مطابق کر رہی میرے نبی نے فرمایا حضرت موسیٰ نو اپنی قوم دا تجربہ آئی انہاں میری امت نو قیاس کر لیا اپنی امت تے انہاں دی امت نو اللہ نے آکھیا گاں ذبح کرو انہاں کا رنگ کیوں جو آکھی اینیو انہاں کا عمر کتنی ہوئے آکھی اے ہوئے آکھی گل والے کھلی نہیں تھوڑی جی وضاحت کرو 40 سال تو بعد ون کے گاں ذبح کی تھی کتنے نعمتاں کتنی ہیں بدلاں دے سائے سمندر چ رستے من سلوا دیاں خوراکاں تے پتھراں چوں چشمے حضرت موسیٰ سوچا میری امت من سلوا کھان والی 40 سال گاں ذبح نہ کیتی اے روز دیاں 5 پڑھ سے عالم الغیب نہ ہے آن والے حالات نو اللہ تو سوا کوئی نہیں انہاں 5 بھی نہیں پڑھنیاں تخفیف کرو میرے نبی نے فرمایا ہن شرم آندی ہے اتو آواز آئی ما یبدل القول لدی میں تو نے سارے توجہ چاہ سکتا بڑی مزیدار گل کر لگا میرا سونا گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی 50 دیاں 45 40 35
پڑھنا میرے ذمہ آئی 50 نمازاں دا ثواب دینا کل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے تساں 50 دی بجائے 5 پڑھ سو میں ثواب ہن بھی 50 دا ہی ادا کراں کل ساڈے پاسوں نہیں کیونکہ مولانا ہارون سے بھی گل کر میں خطاب یہ سمجھ جا سن لوگ علماء تو سمجھ سے نہ جاتے علماء سمجھ جاویں تو آخر میں بنیادی چنگی گل گل تو وہ پرانی اس رنگ نواں دینا ہے تو جو وہ کمیشن گئے ہوئے سبحان اللہ آپ کو میں تو شاید خالی کروں گا حلوہ بڑا پتے ہوگا جیڑیاں 50 نمازاں عرش تے فرض ہوئیاں او اتردیاں فرش تے آ کے 5 ہو گئیاں تے جڑیاں فرش تے 5 پڑھیاں گئیاں او چڑھدیاں عرش تے جا کے پھر 50 ہو گئیاں عرش تے جا کے پھر 50 ہو گئیاں گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی گل تہاڈے پاسوں بدلی میرے نبی یہ سارا سفر کر کے آ گیا 9 ویری حضرت موسیٰ واپس بھیجا 6ویں آسمان یہ سارا سفر ذرا دیکھو کیڑا سفر ہے سمجھدار لوگ یار علماء نہ بولیں جج نہ بولیں مہینہ لگ گیا دن رات اسے نے تو انسانی عقل نو حیرت ادا کر دیتا علماء جان دیں اسرا رات دے ٹرن نو آدھے دن دے ٹرن تے دن دے سفر تے اسرا دا اطلاق نہیں ہوندا اللہ نے اس واقعہ میں شروع کیتا سبحان الذی اسرا اے سمجھ آ گئی کہ سفر رات ہے اسرا نو آ دیتا اگوں آکھیا لیلن اس نو نکرہ لے کے آیا نون تنوین کا قلت واسطے پایا کیوں اللہ نے فرمایا اسرا آکھانا تو لوگ سمجھے نا پوری رات لگ گئی ہونی ہے اس واسطے کو میں لئی لن آکھیا نون تنوین کا قلت واسطے پایا تاکہ میں دنیا نو دساں پوری رات نہیں لگی لئی لن میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس اشاعت توحید نال تعلق اور اس تعلق کو فخر ہے اس واسطے کہ انہاں مسلک جڑا وہ صرف حق نہیں حق کے حق کے کچیاں روایتاں وہ سنان دے عادی نہیں تے سن ضرورت بھی نہیں سادے کو رب دا قرآن ہے سنان دے راوی ہے تو ساری زندگی مکئی لیکن جڑیاں روایتاں عقیدے نو خراب کر دیں وہ تو بالکل نہیں بیان کرنی چاہیے لیکن عقیدہ خراب نہ ہوئے تو چلو میں ایک روایت کا سہارا لینا بڑی مشہور روایت ہے میرے نبی سفر کر کے واپس آئے جس دروازے جو نکل کے گئے ہیں اس دی کنڈی حالے ہلدی ودی ہے یہ علماء بیان کر کنڈی حالے بندہ اونچی جا کے بیٹھ کے وضو کرے پانی ذرا ماندا تو نبی پاک کیا وضو کر کے گئے ہیں نا پانی حالے ماندا ودا ہے میرے نبی آ گئے کنڈی والے حال رہی ہے پانی بہ رہا میرے نبی واپس آ تو علماء دیوبند نہیں ہے گستاخ تے بے ادب آدھرن دیو اس حدیث کا مفہوم بیان کیتا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تے خدا دی قسم مزہ ہی
جڑے دوسرے طبقے دے میرے بھائی اتنے آئے انہاں کدی نہیں سنے ہونے، کئی لوگ میرے کو سنے ہونے۔ شاہ جی نے آخیا جداں کسی فرما روا دی سواری گزرنی ہوئے، سعودی عرب دا بادشاہ آوے لاہور تے مال روڈ تو لگنا گزرنا، صبح صبح پولیس آ گئی، رینجر فوج، انہیں بڑی ٹریفک روک دیتی، رک جاؤ، کیوں بھائی؟ سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے۔ اس نے گزران تو کچھ پہلے انہیں کاراں بھی، موٹر سائیکل بھی روک دیتی، جڑے این گزران دا ٹائم ہویا نا انہیں پیدلوں بھی روک دیتا، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جتھے کوئی یہ رک جائے۔ سعودی عرب کا فرما روا گزر رہا ہے، شاہ جی آتے نا جب اللہ نے میرے نبی نو عرش کا مہمان بنایا، اللہ نے فرمایا فرشتوں ساری کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنت، کائنات کا نظام رک گیا، کنڈی جتھے حل کے پہنچی آئی اتھے رک گئی، پانی جتنا بہ چکا ہے اتھے رک گیا۔ میرا نبی علیہ واپس آیا، اللہ نے فرمایا نظام چلا دو، نظام چلنا شروع ہویا، کنڈی ہلن لگ گئی، پانی بہن لگ گیا۔ حیرت زدہ کر دیتا اس واقعہ، آج تک کی مستشرقین اور کئی سادے مسلمان بھی جڑے موعظیاں دے منکر عقل دے ترازو تے تول دے، عقل دے ترازو تے وہ آدھے اچھا رستے تے قرہ نار اگ دا قرہ، ایک انسان اسے وجود نال اگ دے قرے کو گزر گیا، بس قرہ زمہریر زمہریر اتنی سخت سردی کہ کوئی زندہ بندہ اتھو گزر نہیں سکتا، قرہ زمہریر، قرہ نار، واجیبہ تو سادیوں پہ اس دے وچوں گزر کے چلے گئے، اللہ نو پتہ نہیں لوگ ہیں آخنا، لہذا جب اللہ نے اس واقعے کو شروع کیا اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تساں اے نہیں دیکھنا کہ آمنہ دا لال گیا کنی ہائی، تساں اے دیکھنا لے کے کون گیا ہائی، لے کے ہو گیا جس قرہ زمہریر نے بنایا، لے کے ہو گیا جس قرہ نار نے بنایا۔ انسانی عقل حیرت زدہ ہونے آئی، اس واسطے اس نے شروع کیتا سبحان الذی، پاک ہے وہ، یہ بھی ادھار رہ گئے، ہر شے دی پاکی دا معیار الگ ہے۔ اے میرا رومال پا کے یہ معیار الگ ہے، یہ دری پا کے پاکی دا معیار الگ ہے، یہ صف پا کے پاکی دا معیار الگ ہے، صحابہ پا کے وہ معیار الگ ہے، نبی پا کے وہ معیار الگ ہے، اللہ پا کے، اللہ انہیں پا کے جنہیں رومال پا کے۔ میں آخر ایک مستقل موضوع ہے، وہ میں صرف اشارہ دے کے چلا جا رہا ہے، صرف اشارہ دے رہا ہے۔ یہ لے بلسان ہے میرا رومال پا کے، یہ مطلب اسی گندگی تو، نجاست تو، غلاظت تو، پلیدیاں تو پا کے، دری پا کے، نجاست تو پا کے، صحابہ پا کے نہ، تنقید تو پا کے نہ، تنقید نہیں ہو سکتی، میرے تو ہو سکتی، میرے استاد سے بھی ہو سکتی،
میرے مرشد تے بھی ہو سکتے مفتی صاحب تے بھی ہو سکتے مفسر محدث قاری حافظ سب تے ہو سکتے صحابہ تے تنقید نہیں ہو سکتی صحابہ تنقید تو کیا ہے پاک نبی پاکن گناہ تو پاکن اللہ پاکے شریکہ تو پاکے سبحانہ وتعالی اما یشرکون سبحان ربک رب العزت اما یصفون او کمزوریاں تو پاکے اولاد تو پاکے وزیرہ مشیرہ تو پاکے شریکہ تو او دی ذات بھی پاکے اس دیاں صفتاں بھی شریکہ تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے میں گفتگو زیادہ کرتا لیکن میں مغرب تو بعد راولپنڈی پہنچوں اتنے ایک بڑے معراج حوالے تھی پروگرام ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر ایک اعلان سنو جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے علماء واسطے سب تو زیادہ تو کہ سمجھے بھی جڑے علماء جمعہ پڑھانے نا تو سمجھے بھی آ کے پڑھا چھڑیں گے انہوں نے جمعرات آ جانا نیندر نہیں آتی جڑا ذمہ دار خطیب ہے ایک کتاب کٹ دوئی کٹ تری کٹ تفسیر کٹ مضمون بڑا اے جڑا کرونا نہیں رہا کرونا پچھلے 5-6 مہینے تے سن مولویوں نوں گھروں کھانا پیا ایسا گھر پہ گئے میری گل سن کے جانی تے میں پھر تحریری کام کیا میں وقت ضائع نہیں کیا میں اللہ دے ناماں تے کام اسماء حسنہ 128 ناماں دی میں تشریح کی 128 خطبے میں نے خطبات کا نام دے دیتا 2 جلدیں اس دیا بن گئیاں 500 صفحے دی ایک جلد ہے علماء میں اکثر میں بالکل چند محدود نسخے ہیں باہر وہ اس کو خریدنا چاہتے 500 روپے ہوتی قیمت دونوں جلدیں دی اگر وہ خریدنا چاہتے تو صرف 4-5 منٹ جو تو لے لیں کہ میں فوراً رخصت ہو جانا تو چلا جانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین